الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3845 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بنی ہاشم کا ایک آدمی بنی ہاشم ہی کے ایک آدمی کو نوکر بنا کر اونٹوں کی تجارت کے لیے ملک شام کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاق سے کوئی رسی کی وجہ سے مالک نے نوکر پر ڈنڈا پھینک کر مارا اور اسی سے اس کی موت ہو گئی، اور وہ مالک مکہ میں آ کر ابو طالب کو بتا دیا کہ صاحب وہ بیمار ہو گیا تھا اور آخر میں انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن مرنے والے نے جس کو وصیت کی تھی، ایک زمانے کے بعد وہ مکہ آیا اور ابو طالب کو بتایا کہ صاحب مرنے والے نے مجھے ایسی ایسی وصیت کی ہے، اور بتا دیا کہ فلاں آدمی نے رسی کی وجہ سے مجھے قتل کیا ہے۔ ابو طالب کو یہ خبر لگی، فاتا ابو طالب، تو ابو طالب اس مالک کے پاس آئے جس نے کہا تھا کہ بھی بندہ بیمار ہو گیا تھا اور انتقال کر گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ تو جب ابو طالب نے دیکھا کہ معاملہ تو بالکل الٹا ہے، تو پھر ابو طالب بھاگتے بھاگتے اس مالک کے پاس آئے۔ فقال لہو، تو ابو طالب نے اس مالک سے کہا جس نے نوکر کو مار دیا تھا، اختر منا عیدہ ثلاث، تم تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لو۔ بھائی جو تم بتائے ہو، ہمیں ابھی جو خبر ملی ہے وہ اس کے بالکل اگین ہے۔ تین آپشن ہے تمہارے سامنے، ان میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو۔ پہلا ہے ان شیطان تودی میتا من الابل، اگر تم چاہو تو دیت میں 100 اونٹ دے دو، معاملہ ختم ہو جائے۔ بھائی تم نے قتل کیا ہے جیسا کہ ہمیں خبر لگی ہے، اور اگر تم اس کو تسلیم کرتے ہو تو 100 اونٹ دے دو دیت میں، بات ختم ہو جائے۔ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبْنَا، کیونکہ ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو تم نے قتل کیا۔ یہ بات ابو طالب نے اس مالک سے کہی۔ وَإِن شِئْتَ حَلَفَ 50 مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر چاہو تو اپنی قوم کے 50 آدمیوں کو لے کر آؤ اور وہ سارے کے سارے لوگ قسم کھائیں کہ تم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہی باپ سے تعلق ہے قسامت، کہ بھئی اگر قاتل کا پتہ نہیں لگتا ہے تو جس پر شبہ ہو رہا ہے ان کے 50 آدمیوں سے قسم لی جائے گی۔ تو دوسرا آپشن ہے کہ بھئی تم 50 آدمی لے کر آؤ اور وہ قسم کھا لیں کہ بھئی تم نے قتل نہیں کیا، تو بھی ختم ہو جائے گی بات۔ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَا کبھی، اور تیسرا آپشن سن لو، ورنہ ہم بدلے میں تمہیں قتل کریں گے۔ چاہو تو 50 آدمی ملا کر قسم کھاؤ کہ ہم نے قتل نہیں کیا، چاہو تو 100 اونٹ دے کر بات ختم کر لو، اور یہ دونوں نہیں تو تیسرا یہ ہے کہ ہم قتل کر دیں گے تم کو بدلے میں۔ اچھا، فاتا کا مہو، چنانچہ وہ مالک اپنی قوم کے پاس آیا، فقالوا نالف، اپنی قوم کے پاس آیا رہا، مشورہ کیا ہوگا، سمجھایا ہوگا، تو وہ آنے کے بعد واپس آیا، اس نے کہا صاحب ہم قسم کھائیں گے، یعنی نہ ہم دیت دیں گے نہ ہمیں قتل کیا جائے، اور وہ اپنے بات پر بجی رہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو چنانچہ وہ یہ کہا کہ ہم قسم کھا لیں گے، یعنی 50 آدمی لائیں گے اور قسم کھا لیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ فاتا تو امرات من بنی ہاشم، جب یہ بات طے ہو گئی تو بنی ہاشم کی ایک عورت آئی ابو طالب کے پاس، کانت تحت رجل منہم، جو انہی میں سے ایک آدمی کے یہاں شادی ہوئی تھی، یعنی جو 50 آدمی جن کو قسم کھانا تھا انہی آدمیوں میں سے ایک کے یہاں شادی ہوئی تھی۔ وہ عورت نے دیکھا کہ یہ قسم کھائیں گے اور اگر کہیں جھوٹ قسم ہوگی تو قسم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا جھوٹ کا، تو بھاگتے ہوئے ابو طالب کے پاس آئی، قد ودت لہو، اور اس کا ایک لڑکا بھی تھا۔ فقال یا ابا طالب احب ان تجیز ابنی ھذا برجل من ال50 ولا تصبر یمینہ حیث تصبر الایمان، اس نے کہا ابو طالب ہم پر رحم کیجیے، ہمارا یہ بیٹا جو ہے نا اس کو 50 آدمیوں سے الگ کر لیجئے جن کو قسم کھلایا جائے گا اس جگہ جہاں قسم کھائیں گے۔ یعنی اس نے کہا بھائی لوگ قسم کھانے آ رہے ہیں، اس میں میرا ایک بیٹا بھی ہے، تو ایسا کریں معاف کر دیں میرے بیٹے کو اور 50 سے الگ اس کو کر دیں،
اور قسم کہاں کھاتے تھے یہ بھی آپ رکھیں. رکن ایمانی، جو لوگ حج عمرہ کیے وہ جانتے ہوں گے، رکن ایمانی اور مقام ابراہیم، جہاں لوگ حاجی لوگ عمرہ کرنے والے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے درمیان ان 50 آدمیوں کو لایا جاتا تھا اور وہاں وہ قسم کھاتے تھے کہ صاحب ہم قتل نہیں کیے اور ہمیں قاتل کا پتہ بھی نہیں ہے. چنانچہ اس عورت نے کہا بھائی اس جگہ ہمارے بیٹوں کو قسم نہ کھلایا جائے، اور 50 میں سے ایک کو معاف کر دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، میرے بیٹے کو معاف فرما دیں. ففعلا، چنانچہ ابو طالب نے معاف فرما دیا کہ چلو بھائی تم معافی مانگ دو، معاف ہو گئی. فاتح اور رجل منہم، اسی طرح انہی خاندان میں سے ایک آدمی بھی آیا بھاگتا ہوا. فقال یا ابا طالب، اس نے کہا ابو طالب اردت 50 رجلا ان یحلفوا، کہ تم نے 50 آدمیوں کا مطالبہ کیا کہ وہ قسم کھائیں. ایک آدمی آیا انہی خاندان سے. مکان 100 من الابل، 100 اونٹ کی جگہ، یعنی آپ نے کہا 100 اونٹ دو نہیں تو 50 آدمی قتل کرو، قسم کھاؤ. تو آدمی آیا، کہا آپ نے آپشن رکھا ہے یصیب کل رجل بعیران، تو ہر آدمی کے حصے میں 2 اونٹ آ رہا ہے، 50 100 اونٹ، تو ایک آدمی کے حصے میں 2 اونٹ آ رہا ہے. تو اس آدمی نے کہا حاذان بعیران فاقبلہما انی ولا تصبر یمینی ہے تو تصبر الایمان فقبلہما. تو اس نے کہا ایک آدمی پہ 2 اونٹ آ رہا ہے حصے میں، تو میرے جانب سے یہ 2 اونٹ آپ قبول کر لیجئے اور مجھے اس جگہ قسم نہ دلائیے جہاں لوگ قسم کھائیں گے. تو ابو طالب نے ان دونوں اونٹوں کو قبول کر لیا. تو اس طرح 50 میں سے 2 لوگ نکل گئے. اچھا، کیونکہ ان کو ڈاؤٹ تھا کہ معاملہ جھوٹ پر بھی ہو سکتا، کیونکہ آدمی کا تو پتہ چل جاتا نا کہ بھئی یہ سماج میں کیسا آدمی ہے، لوگوں کو پتہ رہتا ہے. تو ان دونوں کو احساس ہوا کہ گڑبڑ ہو جائے گا، جھوٹ بولیں گے اور جھوٹی قسم کھائیں گے. تو انہوں نے معذرت کی اور ایسے کر کے اپنے آپ کو 50 سے نکال لیا. آگے راوی بیان کرتے ہیں وَجَاءَ 48 فَحَلَفُوا، اور باقی 48 لوگ آئے اور انہوں نے قسم کھائی. وہی رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوئے اور 48 آدمیوں نے قسم کھائی یہی کہ بھائی انہوں نے قتل نہیں کیا اور ہم قاتل کا ہمیں پتہ بھی نہیں، ایسے قسم کھائی. راوی قال ابن عباس کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما حال الحول، ابھی سال نہیں گزرا تھا، قسم کھائے اور سال نہیں پورا ہوا. من 48 عین تجرف، ان 48 آدمیوں میں سے کوئی بھی پلک ہلانے والا نہیں بچا، یعنی کوئی بھی زندہ نہیں بچا. جن 48 آدمیوں نے رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے جھوٹی قسم کھائی، کہنے سال کے اندر وہ سارے ختم ہو گئے. یہ انجام ہوتا جھوٹی قسم کا. آپ اندازہ لگائیں، قسم آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور جھوٹ قسم. پھر ایسے مقام پر معلوم ہے خانہ کعبہ، رکن ایمانی مقام ابراہیم، جہاں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1 لاکھ رکعت ہے. اتنی اہم جگہ میں جھوٹی قسم اور اللہ کے نام کا، تو بسا اوقات اللہ دکھا دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، آدمی کو جب دھن اور دولت سے اندھی محبت ہوتی ہے نا تو ایسے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. بھائی اس نے تسلیم کر لیا ہوتا اور کہیں سے لا کر کے 100 اونٹ انتظام کرتا تو دے دیتا اور بچ جاتا، اب خود بھی بچ جاتا، اپنے قوم کے 48 لوگوں کو بچا دیتا. لیکن اس 100 اونٹ کی اندھی محبت نے مارا سب کا بیڑا گرک کر دیا. یہی ہوتا ہے نا، آج بھی آپ دیکھ لیں، جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کر کے، دھن و دولت کی اندھی محبت ہو جاتی ہے، صاحب نہیں، حق نہیں بولیں گے، چھوڑیں گے نہیں، سب کھا جائیں گے. آپ مثال دیکھیں، اسلام نے ایک سسٹم رکھا زکوٰۃ کا. اگر اللہ نے آپ کو 1 کروڑ کا مالک بنایا ہے تو اسلام کہتا ہے 2.5 لاکھ نکال دو. بھائی 1 کروڑ کے مقابل میں 2.5 لاکھ کیا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ بندہ جو بندے کو مال سے اندھی محبت ہوتی ہے نا، اسے 1 کروڑ نہیں دکھتا ہے، وہ 2.5 لاکھ دکھ رہا ہے. اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی، زکوٰۃ نہ نکالنے یا بغاوت کرنے کے انجام سے وہ سب سے دھو بیٹھتا ہے.
57.5 लाख भी चला जाता है और वो 2.5 लाख भी चल जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। ये दुनिया के हालात बनते हैं। इसलिए जो हक है, जो सही है, जो ईमानदारी है, उसी पर ज़िंदगी गुजारें। और बसा औकात गलत का अंजाम अल्लाह दुनिया में भी दिखा देता है और आखिरत तो पड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तो हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक